عمران خان پر حملہ کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ تھے. یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ صدر عارف علوی سے منسوب ایک بیان کے جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کی مدد کی, اس کی کیا تفصیلات ہیں یا اس میں کتنی صداقت ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اعظم سواتی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. کیوں کیا ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا اور ایک سے زیادہ حملہ آور تھے. حملہ آور کو باقاعدہ تربیت دی گئی, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا. اچھا, جب سے خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس کے بعد سے مختلف خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی. مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب وہ ایک شخص تھا, کوئی کہتا ہے ایک سے زیادہ تھا. اور یہ جو پاپولر موقف اپنایا گیا اور جو جس کو ایک دم سے میڈیا کے اندر بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں اچھالا گیا یا میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی وہ 9mm کے پسٹلز لیے ہوا وہ جو شخص تھا جس کی فوٹیج وغیرہ بھی آپ نے دیکھی, اس نے گولیاں چلائی تھی. وہ جو گولیاں چلی تھی وہ صرف 9mm کی گولیاں نہیں تھی. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں, کوئی بھی شخص جو اسلحے میں ڈیل کرتا ہے, اسلحہ چلانے کا ماہر ہے. میری مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی جو اسلحے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں, ان کا تعلق بھی اس قسم کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں روزگار یا نوکری اس قسم کی ان کی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ اسلحے سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ 9mm کی گولیاں, اور جتنی گولیاں وہاں پہ چلیں اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ نے صرف ٹانگ پہ گولی مارنی ہے. تو یہ تو بڑا معجزہ ہے کہ وہاں پہ لوگ مرے نہیں, وہاں پہ ایک سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی. ایک جو شخص کی جس کی وہاں پہ ہلاکت ہوئی اس کو بعد میں گولی لگی, وہ گولی کدھر سے آئی وہ بھی ایک معمہ ہے. پر اینی وے ایک سے زیادہ لوگ تھے, مختلف سمتوں سے گولیاں چلائی گئیں. اب یہ پنجاب حکومت کے عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے, اور اس حوالے سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص کو میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک پسٹل ہے صرف وہی ہو, اس کے علاوہ اور لوگ بھی تھے. اور ہر کسی نے اس میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی سٹوری سنائی, مختلف سٹوریاں سامنے آئی. لیکن اب حکومت پنجاب کی جانب سے یہ ورژن آ رہا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ٹریننگ دے کے وہاں پہ حملہ کروایا گیا. اچھا, دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جناب انسانی حقوق اوپر چلے گئے, نیچے آ گئے, یہ اس کے انسانی حقوق پامال ہو گئے, اس کے پامال نہیں ہوئے. یہاں پہ مطلب ہر وقت آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی بحث لگی رہتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. لیکن حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو کیس ہوا اور جس طریقے سے ان کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, کوئٹہ بھیج دیا گیا, کوئٹہ سے اٹھایا گیا, سندھ بھیج دیا گیا, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے بھی آئے اور یہ بھی تاثر ملا کہ ایک ہی قسم کے کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف نوعیت کے فیصلے دیے. اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب سمیت دیگر بھی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے ٹویٹس وغیرہ بھی کی کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا صبح کچھ اور فیصلہ آیا ہے, سیم معاملے کے حوالے سے شام کو کوئی اور فیصلہ آیا ہے. اگر ایک فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے کو ہم یہ ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن دوسرے فیصلے میں ہدایت دی گئی ہے. تو اعظم سواتی صاحب کے معاملے میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے یا ان کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اب اعظم سواتی صاحب نے خود کوشچن اٹھا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے حوالے سے. انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی وہ خط ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ ویسے بھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وائرل ہو چکا ہے, اویلیبل ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, جس طریقے سے جسٹس کو ڈیلے کیا گیا, جسٹس ڈیلے جو ہے وہ جسٹس ڈینائیڈ, اور پوری انہوں نے اس خط کے اندر اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط کے اندر مختلف وجوہات بتائیں کہ جناب جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے اوپر مجھے کیوں اعتماد نہیں ہے, اور کس کیس کا انہوں نے حوالہ دیا. آصف زرداری صاحب کے کیس کا حوالہ دیا. انہوں نے بتایا
کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے وہاں پہ لے گئے، اور انہوں نے بڑی ایک تفصیل بتائی ہے، اور ان کا یہ گلہ ہے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کا یہ گلہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس طرح کا ریلیف ملنا چاہیے تھا اس طرح ریلیف نہیں ملا۔ اب انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے معزز عدالت کے اوپر، چیف جسٹس صاحب کے اوپر۔ یہ ان کا حق ہے، اس لیے کہ آئین یہ اجازت دیتا ہے، قانون یہ اجازت دیتا ہے آپ کسی بھی عدالت کے حوالے سے یہ موقف اختیار کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے وہ بھی بہت کچھ کہتا رہا، آپ کو پتا ہے وہ بینچ فکسنگ کی بات کرتے رہے، وہ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ جو معزز جج صاحب ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ بینچ ہمیشہ ایک جیسا کیوں بنایا جاتا ہے، ان لوگوں کے اوپر کیوں بینچ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے تو 2-3 جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، پی ڈی ایم والوں نے اور حکمراں اتحاد نے، اور بار بار۔ اور اب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ معزز جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے انہوں نے ایک لمبی فہرست لکھی اپنے خط کے اندر کہ کیا کچھ ہوا، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی عدالت سے مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے۔ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آج کیس چلا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا بھی فیصلہ آ گیا ہے۔ حکومت کو کہا گیا ہے کہ کچھ چیزیں جو بھی آپ کے پاس ہیں ڈیٹیلز وہ سامنے رکھی جائیں، اس کی جو مزید تفصیلات ہیں میری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ آخر میں صدر مملکت سے ایک بیان منسوب کیا گیا کہ جی صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مدد کی تھی جنرل باجوہ نے سینٹ کے الیکشنز میں یا الیکشنز میں۔ اب صدر مملکت نے اس کی تردید شائع کی ہے، ایک طرح سے جاری کی ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس کی تردید ایشو ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم کی جانب سے سینٹ اور الیکشن کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی مبینہ مدد کے حوالے سے ان سے غلط طور پر بیان منسوب کیا گیا، جس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے، مذکورہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر نقل کیا گیا اور یہ خود ساختہ اور من گھڑت بیان ہے۔ مطلب کہ صدر مملکت نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کی مدد کی تھی سینٹ کے الیکشن میں یا دوسرے الیکشنز میں۔ تو یہ اب تک کی خبریں جناب، اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑی امپورٹنٹ جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے، پنجاب حکومت کا باقاعدہ موقف سامنے آیا ہے کہ عمران خان کو پلاننگ کے تحت ٹریننگ دے کے لوگوں کو ٹریننگ دے کے ان کے اوپر حملہ کروایا گیا۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات سامنے آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔